ہمیشہ دروازہ کھلا رکھیں ریلیشن شپ کا. ریلیشن شپ کو کبھی یہ نہ کریں پھر میں بات نہیں کروں گی, پھر میں ملوں گی نہیں. میں ایک ایسی ساس کو جانتی ہوں جن کی بہو جو تھی وہ ورکنگ تھی, ان کو بڑی تکلیف تھی کہ جاب کیوں کر رہی ہے, ان کا تھا کہ گھر رہے. اس کے شوہر نے اس کو الاؤ کیا کہ ہاں تم جاب کر سکتی ہو. بہو نے کہا کہ بھی میں صبح سارا دن کام کروں گی, مجھے گھر کے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں گھر آ کے بھی کام کروں گی. ساس نے کہا نہیں, یا تو سارا کام کرے یا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے. پھر آپ مل جل کے رہیں, کبھی کوئی کر دے کبھی کوئی کر دے. اور پلیزنٹ مومنٹس کو بڑھانا چاہیے, نہ چاکیوں کو نہیں بڑھانا چاہیے. دیکھیں اگر ساس بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بہو کو لگ رہا ہے کہ وہ سفر کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے اس کو چھوٹی چھوٹی سچویشنز پہ کمیونیکیٹ نہیں صحیح کرنا آتا. تو اس بہو کو یہ چاہیے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اپنے کمیونیکیشن کو بہتر بنائے. اس کے لیے اگر تو وہ کسی تھراپسٹ کے پاس جا سکتی ہے تو طریقے سیکھے. ہماری سوسائٹی میں بیسیکلی سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ اپنی کوئی کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں, تھراپی کرا رہے ہیں, تو آپ پاگل ہیں. پھر ہم جملہ یہ بولتے ہیں مجھے نہیں, میری ساس کو ضرورت ہے تھراپی کی, میں تو ٹھیک ہوں. اصول یہ ہے کہ جس کو مسئلہ لگ رہا ہے نا, اس کو جا کر اپنے لیے گائیڈنس لینی ہے. ساس تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ کہہ کے ان کو تو نہیں فرق پڑ رہا, اس لڑکی کو فرق پڑ رہا ہے. تو اس کو یہ چاہیے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرے, اس کے سلسلے میں کوئی کتاب لے کے پڑھے اور پھر اپلائی کرے وہ پرنسپل آہستہ آہستہ گھر میں. اسی طرح کروشل کنورسیشنز ہوتی ہیں, وہ سیکھے کہ جب آپ ہلکی پھلکی بات کریں اور ایک دم سے کوئی ٹیڑھی بات ساس نے نکال لی, اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ طریقے ہیں پورے, ٹھیک ہے, ان پورے طریقوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بیٹھ کے میں آپ کو وہ پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتی. آپ کو اسکولنگ کرنی ہے, پھر کالج میں جانا ہے, پھر یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, بیچلرز کرنا ہے, پھر ماسٹرز کرنا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنا ہے. ہمارے گھروں میں ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ سے مسئلے نہیں حل ہوتے, اپنے اوپر انویسٹ کرنا پڑتا ہے, لائف لانگ انویسٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے, اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں اگر سسرال والے کہتے ہیں نہ کرو, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ بے ضرر چیزیں ہیں نا, تو ان کو چھوڑ بھی دینا چاہیے. یہ بھی ہماری بچیوں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے تو میں مانتی ہوں کہ ساسوں کا رول بہت بڑا ہے, لیکن میں کہتی ہوں دونوں طرف سے ہے. کئی جگہوں پہ ساسیں نہیں سمجھ رہی, کئی جگہوں پہ بہویں نہیں سمجھ رہی. اگر وہ کہتی ہیں اس ٹائم پہ فون نہ استعمال کرو, نہ کریں. اگر وہ کہتی ہیں کہ یہ کام ایسے نہ کرو, تو نہ کریں. کیوں انا کا مسئلہ بناتے ہیں؟ ہماری مائیں تو ہمیں یہی کہتی ہوتی تھی چپ کر جاؤ, برداشت کر لو. اور واقعی کچھ چیزیں برداشت کرنے سے بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہونی شروع ہوگی. لیکن آپ اپنے مائنڈ سیٹ پہ ضرور ورک کرتے رہیں کہ آپ خود مزری میں نہ چلے جائیں. جی, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب اسپیشلی پیرنٹس اس ایج پہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کو آپ کو نرسنگ کیئر بھی دینی ہے اور باقی مسئلے مسائل بھی جو ہے ان کے حل کرنے. دیکھیں رسپانسبلٹی تو سب بچوں پہ آتی ہے. ہمارا دین تو یہ تفریق نہیں کرتا کہ صرف بیٹے جو ہیں وہ کریں گے, تو ہندوانہ سسٹم ہے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں پہ بھی وہی رسپانسبلٹی آتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ کہاں رہتی ہیں, ان کے ہسبینڈز الاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ان کے بھی چیلنجز ہوں گے. مطلب وہ آپ کے لیے نند ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اپنے سسرال میں بہو ہی ہے, وہ جس کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ بھی تم, وہ انہوں نے اپنی پیچیدگیوں میں ان کو الجھایا ہوا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو نا, اس کو آپ جسے کہتے ہیں کانفلکٹ کا ذریعہ نہ بنائیں. یہ دیکھیں کہ اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اور سب سے اچھا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو. مثلا ایک بہو جس کے اوپر اتنا لوڈ آیا ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نہیں مینج کر پا رہی. الزائمر کے پیشنٹ کو مینج کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. تو وہ یہ کرے کہ اپنی نندوں کو اس طرح سے انگیج کرے کہ ان کی مثلا بات چیت کرواتی رہے, واٹس ایپ ویڈیو کال کرواتی رہے, بجائے کہ غصے میں بیٹھی رہے میں کیوں کروں. ٹھیک, خود سے کروائے. ان کو بتاتی رہے کہ میں نے اب یہ کیا وہ کیا. چاہے ان میں سے اب کوئی انہیلدی مائنڈ سیٹ کا تو کہے گا ہم پہ احسان کرتی ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. یہ اپنے مائنڈ میں رکھے, خوشی خوشی بتائے کہ آج امی کے ساتھ میں نے یہ کیا, یا آنٹی کے ساتھ, یا جو بھی ہے. اور ان کو یہ بھی بتائے کہ آپ کو یہ بہت یاد کرتی ہیں, بہت خوشی ہوگی مجھے بھی اور ان کو بھی کہ آپ آتی رہیں, بجائے اس کے کہ اس طرح سے آپ بار بار ٹانٹنگ طریقے سے کچھ کریں. دوسری پاسبلٹی ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہسبینڈ سے ریئلسٹکلی بات کرے کہ مجھے ایک ہیلپ چاہیے, توپوں کا رخ بدل دے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میاں کو بلڈوز کرے. آپ کو تو یہ چاہیے نا کہ بھی لوڈ کم ہو, بہو کے اوپر لوڈ کم ہو,
تو وہ پھر ہسبینڈ سے ریکویسٹ کرے کہ چاہے مجھے کچن کے لیے کوئی مل جائے, چاہے مجھے 2-3 گھنٹے کے لیے کوئی ہیلپ مل جائے. اگر ہسبینڈ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ ہفتے میں, یا وہی بات ہے آئی کانٹ سے اکارڈنگ ٹو یور اون سچویشن, کم از کم 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور رکھیں جس میں آپ کہیں کہ مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش اپ کرنا ہے, ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرنی ہے, تاکہ میں پھر ان کو بھی سنبھال سکوں اور باقی گھر کے کام بھی کر سکوں. جس کو میں نے کہا تھا نا, انڈیویجویلٹی, اپنی شخصیت کو ہیلدی رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے آرٹیکلز ہسبینڈ کے ساتھ مل کے پڑھیں جس میں آپ کو بہت اب مل جائیں گے نیٹ پہ, جس میں ہے کہ الزائمرز کا اگر پیشنٹ آپ کے گھر میں ہے تو اس پوری فیملی کو کیا کیا کرنا چاہیے, ان کے کیا کیا چیلنجز ہیں. یہ چیزیں مل کے پڑھیں دونوں, کہ چلیں ہم مل کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو ہم نے کیسے, میاں کے ساتھ ٹیم ورک بنا لیں, اسٹرانگ ٹیم ورک. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خود اپنی بہنوں کو انوائٹ کرے گا, اگر وہ نہیں آتی تو بیوی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. 2 کوسچن ہیں میرا. اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے, وہ اس کو کچھ بیماریاں یا ویکنیس یا مصروفیت نہیں ہے کوئی بھی, ان سب کی وجہ سے وہ تھوڑے نیگیٹو چڑچڑے ہو چکے ہیں. ان کے چاہے بچے, بہو, بیٹا, داماد, بیٹیاں سب ان کی خدمت کر رہی ہیں, لیکن وہ اتنے چڑچڑی ہو چکی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں ان کو. اس کے ریئیکشن کے طور پہ اگر بچے کبھی کبھار اگر ان کو برداشت نہیں ہوتا, ان کو تھوڑا سخت بول دیتے ہیں, یہ چیز یا بولتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے دل میں کچھ سوچتے ہیں, تو یہ کیا گناہ میں آئے گی یہ چیز؟ دیکھیے, وقتی طور پہ تو کوئی بھی انسان ہمیں کچھ بولے تو ہمیں برا لگتا ہے, ماں بھی بولے, باپ بھی بولے تو برا لگتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سوچ پہ جو ایک دم سے دماغ میں آ جائے پوچھ نہیں رکھی. ہمارا رب یہ مہربان ہے نا. لیکن اگر ہم اس سوچ کو پروان چڑھاتے رہیں گے, نرچر کرتے رہیں گے, اور پھر اس کے بارے میں بیان ادھر ادھر کرتے رہیں گے, غیبتیں کرتے رہیں گے, اور اس کی وجہ سے ہم اپنے بیہیویئرز کو نیگیٹو کر لیں گے, تو ڈیفینیٹلی پوچھ ہوگی, ایکشن میں وہ چیز آ جائے گی نا. آپ کو وقتی طور پہ برا لگا, میں نے آپ پازیٹیو طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ سیٹل ہو جاتے ہیں. جی, اگر جوائنٹ فیملی میں اچھے بھی ہیں مطلب ہے کہ تعلقات, اور اگر نہیں تو انسان سیپریٹ ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے, کہ ملنا جلنا تو رکھے, عزت سے وہ بھی کریں اور پیرنٹس بھی کریں, تو اس میں کوئی برائی تو نہیں. دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں ویسے ساسوں کو یہ کہتی ہوں, ایڈوائز دیتی ہوں کہ اگر تو آپ کا بیٹا افورڈ کر سکتا ہے تو ان کو الگ رکھیں, انلیس آپ خود ڈپینڈنٹ ہیں. سیپریٹ رہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ساس بیچاری اکیلی رہ رہی ہے اور آپ کے میں نے سیپریٹ رہنا ہے. سیپریٹ رہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ساس سسر بہت بوڑھے ہیں, اب ان کو ضرورت ہے کہ ان کے بچے ٹیک کیئر کریں تو آپ ان کو ساتھ نہ رکھیں. ہر ایک انسان کی سچویشن فرق ہے. کئی دفعہ لوگوں کے بزنسز اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو اس وجہ سے نیڈ ہوتی ہے ان کی کہ وہ اکٹھے رہیں. آج کل آپ دیکھیں لیونگ کتنی مشکل ہے, کئی دفعہ لوگ الگ ہو نہیں پاتے, ان کے پاس ان کے خرچے اتنے ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات ساری. اس کو ہم, مقصد ہوتا ہے کہ بہو کو بریدنگ سپیس ملنی چاہیے, اور جب بہو کو آپ بریدنگ سپیس دیتے ہیں تو ساس کو بھی بریدنگ سپیس ملتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ساس ان کو اپنے ساتھ روکنے سے خود بھی سفوکیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ جسے کہتے ہیں نا وہاں پہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو لبرٹی دینی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں. اگر آپ الگ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں ہو سکتے, انڈیپینڈنٹ پورشن دیں. اگر آپ کو ساتھ رہنا پڑ رہا ہے تو انٹرفیئر نہیں کریں. ہم کہتے ہیں ہائی اللہ اتنے پیسے ضائع کرتی ہے, میرا بیٹا بیچارہ کما کے, بیٹا تو خوش ہے, آپ اس کو آئیڈیاز دے رہی ہیں. تو اٹ ول ویری فرام پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ نہیں, آپ نہیں چھوڑیں, آپ اکٹھے رہیں, آپ کی نیڈ ہے اس وقت. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں کہوں گی بھی آپ الگ ہو جائیں تو بہتر ہے, آپ دونوں کے لیے اچھا ہے. کمیونیکیشن اسکل سے ریلیٹڈ میرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہو اور آپ کا کوئی نیگیٹو فریم آف مائنڈ نہیں ہے, آپ بالکل ایک نارمل بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے, اور اگلا بندہ آپ کی بات کو مینیپولیٹ کرے, تو اس کو کیسے ڈیل کریں؟ آپ اس سلسلے میں کمیونیکیشن اسکلس کو اس لیول سے سیکھیں گی. آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو مینیپولیٹ بات ہوئی ہے کیا ایک دفعہ ہوئی ہے, ایک دفعہ تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. انفریکوینٹ ہے یا فریکوینٹ ہے, انفریکوینٹ ہے تو اٹس اوکے, آپ نے ایکسپلینیشن اپنے اینڈ کی دے دی اور مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر فریکوینٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں نا کمیونیکیشن اسکل میں اپلائی کر رہی ہوں, مے بی یو نیڈ ٹو گو ٹو این ایکسپرٹ, اور اس سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سچویشن ہے,
اور میں نے یہ کہا اور یہ کیا تو کیا یہ درست تھا؟ مثلاً ایک اسی طرح بہو تھی اور اس کی ساس اس کو بہت باتیں سناتی تھی، تو اس نے ایک دفعہ اپنی کسی دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم نا میری جب ساس مجھے بہت باتیں سناتی ہیں تو میں ان سے آرام سے پوچھ لیتی ہوں کہ امی جی آپ کو کوئی مجھ سے شکایت ہے یا آپ کو لگتا ہے میں نے ایسے کی ہے، تو وہ ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس بہو نے اپنی اس بہن سے سیکھا اور آ کر اپنی ساس کے سامنے یہی بول دیا۔ جب ساس نہ وہ بیٹھی تو ساس بار بار ٹونٹ کر رہی تھی، بہو کو سمجھ آ رہی تھی، تو بہو نے اسی طرح پیار سے کہا کہ امی کیا آپ کو لگتا ہے یہ میں نے کی ہے؟ تو وہ جو ساس تھی، اب وہ سچویشن بھی اور تھی، اس نے صحیح فارمولا غلط جگہ پہ اپلائی کیا، تو اس کی ساس تو پھٹ پڑی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہ بہو پریشان ہوگی کہ مجھے تو کسی میری پیاری بہن نے بتایا تھا کہ تمہارے تعلقات اچھے ہو گئے، تو تعلقات اور خراب ہو گئے۔ بعد میں وہ اسی طرح کسی ایکسپرٹ کے پاس گئی اور اس نے کسی ایکسپرٹ سے پوچھا کہ میرا تو یہ مسئلہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے تھی، دیکھا وہ میری دوست نے کہا تھا، ان کا اس کی سچویشن ڈفرینٹ تھی۔ اس میں اصول ہوتا ہے، اصول یہ ہوتا ہے اگر آپ ایک مسئلے کو حل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے حل کر رہے ہیں رزلٹ آپ کو وہی مل رہا ہے بار بار، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی اور فارمولا لگانے کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ انگریڈینٹس حلیم والے لے رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں پڈنگ، تو انگریڈینٹس بدلنے پڑیں گے، پڈنگ والے لانے پڑیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہہ رہی میں تو اتنا کچھ کر رہی ہوں یہ صحیح نہیں ہو رہا، دین یو ہیو ٹو لرن۔ دوسری بات یہ کہ یہ یاد رکھیے گا کسی بھی ریلیشن شپ کا ایک فارمولا ہے، دو لوگ ہیں ریلیشن شپ میں، آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں اپنے کیے کے کتنے پرسنٹ ریسپانسبل؟ 100%۔ اپنے غصے کے، اپنے ڈپریشن کے، اپنے سٹریس کے، اپنے جملوں کے، اپنی پازیٹیوٹی کے، بات کرنے کے، نہ بات کرنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ہاں بولنے کے، نہ بولنے کے 100% ریسپانسبل ہیں۔ لیکن جب آپ نے ایک اور شخص کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے تو آپ کتنے ریسپانسبل ہیں؟ 50%۔ کیونکہ اگلا انسان بات ہی نہیں سنتا، بات ہی نہیں کرتا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں کچھ، آپ یہاں سے ساری ٹیکنیک سیکھ کے جائیں، بلکہ آپ اس پہ انٹینسو کورسز کر لیں، اور اگلا انسان کچھ نہیں، انہوں نے فریم آف مائنڈ بنایا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ٹھیک کرنا، یہاں ساس بھی ہو سکتی ہے، بہو بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، وٹ کین یو ڈو؟ نتھنگ۔ لیکن اگر آپ اپنا کام 100% کر رہے ہیں تو آپ ذہنی طور پہ مفلوج نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا کام 100% کر رہے ہیں تو آپ کو اس 100% کا حساب دینا ہے اور اس 50% کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جب تم نے سلام کیا تھا تو اس نے جواب کیوں نہیں دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا کہ آپ نے سلام کر دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا آپ نے ان کو کھانا حاصل کر دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا آپ نے ان سے بیسٹ پاسبل پریکٹس سے ڈیل کر دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کی فرسٹریشن بہت بڑھ جاتی ہے، مطلب دیکھیں جیسے انہوں نے اپنی ساس سے بات کی، وہ ریموٹ پہ ٹی وی چینج کر رہی، چینل چینج کر رہی، ان سے بات نہیں کر رہی، مطلب وہ کہہ رہی امی کھانا کھا لیں، امی جواب نہیں دے رہی، مطلب وہ ٹیز کر رہی ہیں بہت زیادہ، تو وہ مطلب وہ اب وہ جیسے فیڈ اپ ہو گئی ہے، اس کا وہ تھریش ہولڈ ختم ہو گیا، مطلب وہ کہتی ہے آئی کانٹ بیئر فار اے مومنٹ کے، تو اس کو مطلب کیا مشورہ دے؟ اور اگر ایسی باتیں اس کو کرو کہ نہیں یار جو تم کرتے جاؤ تو وہ کہتی ہاں جو ہوتے نہ کر رہا ہو اس کے اوپر ابھی بیت نہ رہی ہو، تو ایسے پیارے مشورے دیتے ہیں، تو یہ چیز کیسے ہینڈل کریں؟ کسی بھی ریلیشن شپ میں جب ہم جاتے ہیں آئیڈیلسٹک طریقے سے نہیں جاتے، ہم جس ریلیشن شپ میں بھی جاتے ہیں ہمیں ریالٹی چیک کے ساتھ جانا ہے۔ ریالٹی چیک کیا ہوتا ہے؟ دوسرے انسان کو کسی لیول پہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ کس نیچر کیا ہے اور وہ اپنے مطابق بہیو کرے گا نا، اس کو باؤنڈری سیٹنگ کہتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ وہ ہے گول سیٹنگ ان ادرس باؤنڈری، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا، آپ 100 سال بھی یہ منترا پڑھتے رہیں وہ کرے گا اگلا انسان؟ ریالٹی چیک کیا ہے؟ میں جس سے ڈیل کر رہی ہوں نا یہ ایسا ہی انسان ہے، میں نے یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے اپنا کام صحیح کرنا ہے،
یہ یہاں پہ آپ مسئلہ پڑ جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کیوں پھر میں صحیح. ہاں جی, تو وہ پھر اس کا مطلب ان کا مائنڈ سیٹ ہیلدی نہیں ہے. ہیلتھی ہو کے تھک گیا بس, مائنڈ سے تھکتا ہے. ہیلدی مائنڈ سیٹ کبھی نہیں تھکتا. ہیلدی مائنڈ سیٹ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یہ انسان ایسا ہی ہے, اس نے ایسا ہی رہنا ہے. وہ اپنے پر نہیں انویسٹ کر رہی ہے, وہ یہاں سے خالی ہوتی جا رہی ہے اور ان کو بلیم کر رہی ہے. دیکھیں نا, مجھے کسی بھی سچویشن میں ہیلدی رہنے کے لیے اپنے اوپر کام کرنا ہے. سورہ اعلیٰ جو شروع ہوتی ہے سب اس پر رب کل اعلیٰ, کہ اللہ کی تعریف ہے جو سب بلندیوں والا ہے. اللہ کی خلق کا فلسفہ, اللہ نے ہمارا ڈی این اے بنایا اور اس کے اوپر ہماری باڈی بنائی. تو اللہ کی قدر اور اللہ نے ہماری تقدیر بنائی اور اسی میں گائیڈنس رکھی. تو ہوتا یہ کہ ہر انسان جو کہ یونیک ہے دنیا میں, لیکن دنیا میں ہر انسان کا اپنا ڈی این اے وہ یونیک ہے, ہمارے فنگر پرنٹس یونیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سچویشن دی ہے, مجھے جیسا شوہر دیا, میری جیسی ساس ہے, میری جیسی بہو ہے, میری جو سچویشن ہے, میرے جو ماں باپ ہے, بہن بھائی ہیں, اس میں میری امپروومنٹ کے بیسٹ چانسز. جی, میری گائیڈنس اسی میں پوشیدہ ہے. مطلب دس از واٹ آئی لرن. جی, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہی پوائنٹ ہے, ہم سب کے پاس ایک پیکیج ہے. میں اس میں اس کی کہنا چاہتی تھی کہ وہ ایک انگلش کی سیئنگ ہے, the strength of a chain is the strength of its weakest link. جب انسان مرتا ہے نا تو شیطان ہمارے ویکسٹ لنک سے ہمیں اٹیک کرتا ہے. فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ تقریباً کہتے ہیں کہ 35 سے 40 سال کی عمر پہ جو آپ کی عادات ہیں وہ آگے جا کے آپ کے لیے, اگر آپ ان کو بیلنس میں, اعتدال میں نہیں رکھتے, ہمیں امت وسط اسی لیے بنایا گیا ہے, اگر آپ ان کو اعتدال میں نہیں رکھتے تو وہ آپ کے لیے میزری بن جائیں گی. مثلا مجھے صفائی کی بہت عادت ہے, ٹھیک, اور جب میں 35 سے 40 سال کی ہوں تو اب میرا گھر بڑا ویل سیٹ ہے اور میں جو صبح سے صفائیاں شروع کرتی ہوں اور میں نوکروں کو بھی اپنے کمانڈ کر کے سارے کام کراتی ہوں. اب میں ہو گئی ہوں 50 سال کی, اب میں ہو گئی ہوں 60 سال کی, کیا میں کر سکتی ہوں اتنا کام؟ لیکن عادت ہوگی, اب فرسٹریشن بڑھے گی. تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ نے اس ایج میں, جو لوگ تو 35 to 40 ایئرس کے ہیں, اچھا اگر آپ کو یہاں غصہ آتا ہے تو یہاں کیا ہوگا, اب آپ کی بلڈ پریشر اور ہیلتھ چیلنجز, ویٹ, یہ وہ غصہ بھی پیک پہ جائے گا. اگر اس جگہ پہ آپ کو ہر چیز کا سٹریس بہت ہو جاتا ہے, وہ بھی مطلب چاہے پازیٹیو لے لیں. اچھا آپ بک ریڈر ہیں, بہت کتابیں پڑھتی ہیں, اب یہاں آ کے آپ کو کیٹریکٹ ہے, آنکھوں کے مسئلے ہیں, اچھا آپ خود مارکیٹ جا نہیں سکتی کتابیں لینے, بچے اپنی زندگی میں بزی ہیں, اب آپ کو پھر فرسٹریشن شروع ہو جائے گی. ہمیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی میں بیلنس لائیں. کسی چیز کو بھی آپ نے ایکسٹریم پہ کرنا شروع کر دیا وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. یا تو آپ ایکسیپٹ کریں یہ ٹائم ہے جس پہ میں نے بہت قرآن پڑھا ہے, یاد کیا, یہ کہ اب میرے اندر یہ چینجز آ رہی ہیں, لیٹ می ایکسیپٹ. دیکھیں جب آپ سجدہ نہیں کر پاتے, چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں, پھر اس پہ دکھی نہ, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اتنے طویل سجدے کیے ہوئے ہیں, میں نے قیام اللیل کیا, اب میرے میں ہمت نہیں, لیکن اللہ تیرا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ایڈ کرے گا. ہمارا یہ جو کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا ہر چیز پہ, وہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے. تو یہ تو 35 ہوئی کہ اپنے آپ کو ہر وقت بیلنس میں رکھیں, میری کوئی چیز آؤٹ آف بیلنس نہیں ہونی چاہیے, ہر وقت ابھی بھی اپنے پر کام کنٹینیوس کرنا ہے, آپ کبھی ریٹائر نہ ہو. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.